السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو دا اسٹوری ٹیلرز۔ ہم کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم مزید ہارر سٹوریز آپ کے لیے لے کر آ سکیں۔ آج کی کہانی بہت ہی مزیدار اور خوفناک ہے، تو اینڈ تک کہانی کو ضرور سنیے گا۔ چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ میرا نام وقار ہے اور یہ قصہ بالکل حقیقت ہے اور کوئی کہانی نہیں۔ یہ سب گلستانی جوہر کی ایک فلیٹ میں ہوا تھا۔ جب بھی مجھے وہ دن یاد آتے ہیں ایک عجیب سا خوف کا احساس ہوتا ہے۔ ہم کراچی میں رہتے ہیں، میری چھوٹی سی فیملی ہے، میں، میری بیوی ہنا اور ہماری 6 سال کی بیٹی عائشہ۔ اس وقت وہ 2 سال کی تھی۔ ہم لوگ نئے گھر کی تلاش میں تھے۔ موجودہ گھر میں پانی کا بہت مسئلہ تھا اور چھوٹی بچی کے ساتھ ہمیں بہت مشکل ہو رہی تھی، اس لیے ہم بہتر فلیٹ ڈھونڈ رہے تھے جب ہمیں یہ جوہر کے علاقے میں 3 کمروں کا فلیٹ ایک اسٹیٹ ایجنٹ نے دکھایا۔ فلیٹ مناسب تھا، بس پرانا تھا اور کم کرائے پر مل رہا تھا، تو ہم نے سوچا پرانا ہی صحیح، پر پانی کا مسئلہ تو نہیں ہے یہاں اور سستا بھی ہے، تو ہم نے ڈن کر دیا۔ مکان مالک میاں صاحب تھے۔ میں ان سے ملا تو انہوں نے اتنا کہا کہ وقار صاحب، کرایہ ایڈوانس ہوگا اور یہ فلیٹ بہت پرانا ہے۔ پہلے کرایہ دار جلدی چھوڑ کر چلے گئے تھے، کہتے تھے کہ آدھی رات کو عجیب سا شور آتا ہے۔ یا تو یہ اوپر کے فلیٹ کا کام تھا یا پھر پرانی پلمبنگ کا مسئلہ ہے، تو آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر مجھے کچھ عجیب لگا، لیکن میں نے زیادہ نہیں سوچا اس بارے میں اور ایڈجسٹ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ہمیں اپنے موجودہ گھر میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا تھا۔ فلیٹ پرانا ضرور تھا، پر ہم نے جلد ہی وہاں سامان سیٹ کر لیا تھا۔ ہم لوگ بہت خوش بھی تھے، لیکن ہمیں شروع سے ہی ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی اور بھی ہمارے آس پاس ہے اور ہم اکیلے نہیں ہیں اس گھر میں۔ ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی نظر رکھ رہا ہے۔ شروع کے دن چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر سے غائب ہونے لگیں، کبھی ہنا کی کوئی چیز نہیں ملتی تو کبھی میری۔ اسی طرح ایک دن میرا والیٹ غائب ہو گیا۔ میں ہمیشہ اسے آفس سے آ کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھتا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ ڈھونڈنے پر وہ کبرڈ کی شیلف پر رکھا ملا۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ والیٹ وہاں کیسے پہنچا، لیکن مجھے لگا کہ شاید میں نے ہی بے دھیانی میں رکھ دیا ہوگا۔ خیر، کچھ دن بعد یہ چیزوں کا اپنی جگہ سے ہٹنا زیادہ عجیب ہو گیا تھا۔ شام کو ہماری چابیوں کا گچھا جو میں نے ہال کی دیوار پر ٹانگا تھا وہ غائب تھا۔ ہم نے پورا گھر چھانا لیکن کہیں نہیں ملا۔ تھک کر ہم نے ہار مان لی۔ اگلی صبح وہ چابیاں کچن میں رکھی ملی، جہاں ہم نے کبھی رکھی ہی نہیں تھی اور بہت بار وہاں جا کر ڈھونڈی بھی تھی۔ اب ہم لوگ ان سب چیزوں سے پریشان ہو گئے تھے۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، میں آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا اور ہنا کچن میں تھی۔ میری بیٹی عائشہ روم میں اکیلے کھیل رہی تھی۔ اس کے پاس کچھ ٹوائز پڑے ہوئے تھے۔ اچانک وہ زور سے چیخ کر بھاگی اور ہنا سے چمٹ گئی۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی اور کانپ رہی تھی۔ ہم لوگ بھی گھبرا گئے۔ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے بتایا وہ میری گڑیا کو مار رہی تھی۔ ہم دونوں اس کمرے میں گئے، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر زمین پر گڑیا گری ہوئی تھی اور اس کے سر کے بال نوچے ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے کسی نے غصے میں خراب کر دیے ہوں۔ اس کے بعد ہم نے کبھی بھی عائشہ کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ اگلی صبح میں نے فلیٹ کے مکان مالک میاں صاحب سے رابطہ کیا اور سیدھا ان سے فلیٹ کا مسئلہ پوچھا، لیکن انہوں نے کہا کہ فلیٹ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی بچی ویسے ہی ڈر گئی ہوگی، اور انہوں نے باتیں ادھر ادھر گھما دیں۔ ہمیں شفٹ کیے ہوئے زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوا تھا اور ہمارے لیے اب دوبارہ شفٹ کرنا بہت مشکل کام تھا۔
خیر کچھ دن سکون سے گزرے، پھر ایک رات تقریباً 2 بجے ہم سب سو رہے تھے کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ روم کے باہر دروازے زور سے بند ہونے کی آواز آئی، پہلے ہال کا دروازہ اور پھر کچن کا۔ آواز اتنی زور کی تھی کہ ہنا بھی گھبرا کر اٹھ گئی۔ پہلے تو ہمیں لگا کہ شاید تیز ہوا چل رہی ہے، لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ ونڈو تو ساری بند ہیں، تو ہوا اندر کیسے آئے گی؟ اتنے میں باہر کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی، دھیرے دھیرے جیسے کوئی بھاری قدموں سے چل رہا ہو۔ وہ آواز ہال سے ہوتی ہوئی ہمارے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ہم دونوں نے سانس روک لی۔ آواز ہمارے کمرے کے ٹھیک باہر آ کر رک گئی۔ ہمارا روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ اب کیا ہوگا کہ میری سانس ہی رک گئی۔ اچانک میرے سر کے نیچے سے تکیہ کسی نے پوری طاقت سے کھینچ لیا، اتنا زور سے کہ میری گردن کو جھٹکا لگا۔ تکیہ دور دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ میں نے چیخ مار دی، ہنا بھی ایک دم چیخ اٹھی۔ گھبراہٹ میں ہم اٹھ کر باہر بھاگے، گھر کی ساری لائٹس آن کر دیں، لیکن پورے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ اس رات ہم لوگوں نے جاگ کر گزاری۔ ہنا نے کہا کہ اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے، آپ کوئی اور گھر تلاش کریں جلدی۔ ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے، گھر ڈھونڈنا اتنا آسان کہاں ہوتا ہے۔ پھر بھی میں اپنی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی مناسب گھر نہیں مل رہا تھا۔ اسی طرح ہمارے فلیٹ میں پراسرار چیزیں ہوتی رہیں، کبھی کوئی گلاس خود بخود گر کر ٹوٹ جاتا، کبھی جو کپڑے ہنا نے طے کر کے رکھے ہوتے وہ واپس فرش پر کوئی بکھیر دیتا تھا۔ یہ واقعات اتنے بڑھ گئے کہ ہنا کا پورا دن اکیلے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ جب تک ہمیں کوئی دوسرا گھر نہیں مل جاتا، وہ دن میں ہماری بیٹی کو لے کر اپنی امی کے گھر میں رکے گی، اور واپسی میں اسے پک کرتا ہوا آتا، اور رات ہم اپنے گھر میں ہی سو جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی ان واقعات میں کمی نہیں آئی۔ جب ہم گھر آتے تو کبھی کوئی چیز غائب ہوتی، کبھی ہماری الماری کے سارے کپڑے باہر گرے ہوتے، کبھی ایسا ہوتا کہ ہم سب پنکھے آف کر کے جاتے اور واپسی پر کوئی پنکھا کھلا ہوا ہوتا، کبھی کچن کی کوئی چیز غائب ہو جاتی تو کبھی ساری چیزیں بکھری ہوئی ہوتی۔ ایک رات ہم لوگ کھانے کے بعد اپنے روم میں تھے، میں لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا اور ہنا برابر میں لیٹی ہوئی تھی۔ میری بیٹی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ پورے گھر میں خاموشی تھی کہ اچانک ہمیں کسی کے سرگوشیوں کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہال میں کوئی ہلکی آواز میں باتیں کر رہا ہو۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہنا کے چہرے کا تو رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ آوازیں بڑھنے لگیں اور سرگوشیوں سے بڑھ کر اب باقاعدہ بات کرنے کی آواز آنے لگی تھی۔ لگتا تھا کہ کوئی دوسری زبان میں بات کر رہا ہو۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بول رہا ہے۔ ہم اتنا ڈر چکے تھے کہ اٹھ کے باہر جانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اچانک وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں اور بالکل خاموشی ہو گئی۔ ہم ایسے ہی بیڈ پر سہمے ہوئے بیٹھے رہے، کچھ نہیں بولا۔ دل میں ڈر تھا کہ میری بیٹی عائشہ اکیلے دوسرے روم میں ہے، کہیں یہ مخلوق اسے نہ کوئی نقصان پہنچا دے۔ میں اسے لینے کے لیے جانے ہی والا تھا کہ ایک دم سے دونوں سائڈ ٹیبل کے لیمپ خود بخود جل گئے۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ ہماری آنکھیں چندھیا گئیں۔ ہم دونوں کو صاف سمجھ آ رہا تھا کہ یہ سب ہمیں ڈرانے کے لیے ہو رہا ہے۔ میرے ذہن میں بس یہ سوال تھا کہ یہ سب آخر کب تک چلتا رہے گا؟ 2 دن، 1 ہفتہ؟ میں نے خود سے کہا کہ میں اس ڈر کی وجہ سے اپنی محنت کی کمائی اور ایڈوانس کرایہ نہیں ڈبا سکتا۔ میری اتنی گنجائش نہیں تھی کہ میں صرف ڈر کی وجہ سے فوراً شفٹنگ کر سکوں۔ میں نے خود کو تسلی دی
کہ صبح تک سب ٹھیک ہو جائے گا، ہر جگہ ہر کونے میں دم کا پانی چھڑک دوں گا، اگر اس سے بھی نہ رکا تو کسی مولوی سے رابطہ کروں گا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور یہ سمجھنا ہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب تھوڑی ہمت آئی تو میں لیمپ بند کرنے کے لیے بیڈ سے اٹھا۔ جیسے ہی میں آگے بڑھا، میرے سائیڈ کا لیمپ میرے سامنے زور سے زمین پر آ کر گر گیا اور اس کا بلب ٹوٹ گیا۔ اسی لمحے کمرے میں پڑا ٹی وی خود بخود آن ہو گیا۔ ہنا بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور وہ مجھے گھور رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ عائشہ اکیلی ہے۔ یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے اسے دوسرے روم میں سوتے ہوئے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور ہمت سے کہا کہ ہنا سب ٹھیک ہو جائے گا، میں جلد ہی کسی عالم سے بات کرتا ہوں جو اس مسئلے کو ٹھیک کر سکے اور کسی طرح ہماری مدد کرے۔ بس میرا یہ بولنا تھا کہ مصیبت ہی آ گئی۔ عائشہ کے کمرے سے ایسی چیخنے کی آواز آئی، ایسی جسے سن کر میرا دل ہتھیلی میں آ گیا۔ ہم میاں بیوی الٹے پاؤں چیختے ہوئے اس کمرے میں بھاگے۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے، عائشہ بیڈ پر حواس باختہ اور سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے بات کرنی چاہی پر وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، صرف کانپ رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ ہنا نے اسے گود میں لے کر جھنجھوڑا کہ بیٹا کیا ہو گیا، آپ کیوں چیخی؟ اس نے صرف اپنی انگلی کا اشارہ دروازے کے باہر کی طرف کیا۔ ہم نے بہت کوشش کی پر اس وقت وہ کچھ نہیں بولی اور ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ ڈر تھا۔ اس رات ہم نے عائشہ کو اپنے پاس ہی سلایا، اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے ہم۔ وہ بس سہمی ہوئی ایک جگہ دیکھ رہی تھی اور بہت کوشش کرنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کیں اور وہ سو گئی۔ صبح ہوئی تو سب بدل گیا تھا اس رات کے بعد سے، مطلب میری بیٹی کا بیہیویئر بالکل چینج ہو گیا تھا۔ وہ بالکل چپ ہو گئی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ کھیلتی تھی اور نہ ہی مسکراتی تھی۔ جب ہم اسے کھانا کھلاتے تو وہ بس کھاتی رہتی تھی، رکتی ہی نہیں تھی، جیسے اس کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہ ہو۔ اس کا کھانا کھانے کا طریقہ بالکل گندا ہو گیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی بہت پریشان رہنے لگے۔ ہنا اکثر اسے دیکھ کر رو پڑتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اگلے کچھ دن تک گھر میں کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ دن میں ہنا اپنی امی کے گھر چلی جاتی، جب ہم واپس آتے تو کوئی شور، کوئی چیز اپنی جگہ سے نہیں ہٹی، سب نارمل ہوتا تھا سوائے میری بیٹی کے۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ میں کسی اچھے عالم کی تلاش میں تھا کہ میری بیٹی کو اسے دکھا سکوں۔ ایک دن رات کا وقت تھا، ہنا کو بھوک محسوس ہوئی تو وہ کچھ لینے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ کچن کی لائٹس آف تھیں لیکن وہاں سے کچھ کھٹ پٹ کی آواز محسوس ہوئی۔ وہ لاؤنج میں ہی رک گئی۔ اس نے مجھے بتایا اور کہا کہ میرے ساتھ چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کچن میں کوئی ہے۔ ہم دونوں کچن کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہاں جا کر میں نے جب لائٹ آن کی تو ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ہماری چھوٹی سی بیٹی، وہ اس اونچے کچن کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی تھی جہاں خود سے چڑھنا اس کے لیے پاسبل نہیں تھا۔ اس کا منہ سالن کی ڈش میں گھسا ہوا تھا اور وہ آرام آرام سے سالن سے نکال کے گوشت کی بوٹیاں کھا رہی تھی، اور اتنی گندگی سے کہ اس کے منہ اور چہرے پر سالن لگا ہوا تھا اور اس کے کپڑے بھی خراب ہو چکے تھے۔ ہنا زور زور سے رونے لگی یہ سب دیکھ کر۔ وہ ہماری بیٹی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ میں فوراً آگے بڑھا کہ بیٹا آپ جہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے اپنا منہ اٹھایا اور جو چہرہ مجھے نظر آیا وہ میری بیٹی کا معصوم چہرہ نہیں تھا۔ اس کے منہ پر سالن لگا ہوا تھا اور وہ کچھ خوفناک سی مسکراہٹ ہنسی جو 2 سال کے بچے کے چہرے پر ہونی نہیں چاہیے تھی۔ اس نے عجیب سی آواز میں کہا کہ بھوک لگی تھی۔
میں نے اسے فوراً گود میں لیا۔ اس کا جسم ہڈی جیسا سخت لگ رہا تھا۔ میں نے اس کا منہ دھلایا اور حنا کو گود میں دیا اور بولا کہ اسے یہیں سلاؤ، اب بس بات میری بیٹی کی آ گئی ہے، اب ہمیں یہاں رکنا نہیں ہے۔ میں نے اس رات کچن کی لائٹ، ہال کی لائٹ سب کھلا چھوڑ دیا۔ ہم دونوں میاں بیوی اس رات جاگتے رہے، ہر وقت روم کے دروازے کی طرف دیکھتے رہے۔ بڑی مشکلوں سے 5 بجے کے قریب ہماری آنکھ لگی۔ دوپہر 12 بجے جب میری آنکھ کھلی تو میری بیٹی بیڈ پر نہیں تھی۔ میں ایک دم گھبرا گیا، پورا کمرہ دیکھ لیا، حنا بھی وہیں سو رہی تھی، لیکن میری بیٹی نہیں تھی۔ جب میں باہر گیا تو وہ کچن میں زمین پر لیٹی سو رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میری بس ہو گئی تھی۔ اب میں ایک پل بھی اس گھر میں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی وقت بھوکے پیاسے ہم ایک عالم کے پاس پہنچے، جن کا پتہ حنا کے رشتہ داروں نے دیا تھا۔ ہم نے انہیں ساری حقیقت بنا کوئی بات چھپائے تفصیل سے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارے گھر لے چلو، وہ جو کوئی بھی ہے اس وقت تمہارے گھر میں موجود ہے۔ جب ہم گھر کے اندر آئے تو عائشہ کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ وہ میری گود میں تیز تیز سانس لینے لگی۔ اس کے ہاتھ پیر بالکل مڑ گئے تھے اور وہ تکلیف سے کراہ رہی تھی۔ عالم صاحب نے گھبرانے سے ہمیں منع کیا اور اسے زمین پر لٹانے کو کہا، اور انہوں نے فوراً کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے عائشہ پر دم کیا، اسے تعویذ پہنایا اور دم والا پانی اسے پلایا اور پورے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ میری بیٹی کی حالت تھوڑی سنبھلی اور وہ آہستہ آہستہ نارمل ہوئی۔ ہم اسے لے کر واپس حنا کی امی کے گھر چلے گئے اور کچھ دن وہیں رہے۔ عالم صاحب نے ہمیں کہا کہ اس گھر کو جتنی جلدی ہو سکے چھوڑ دو، ہر جگہ انسانوں کے رہنے کی نہیں ہوتی۔ اس نے صرف تم لوگوں کو ڈرایا تھا کہ تم لوگ چلے جاؤ، پر تم لوگ نہ مانے تو اس نے تمہاری بیٹی پر حملہ کیا ہے، اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، جلد سے جلد یہاں سے نکل جاؤ۔ انہوں نے ہمیں سخت تاکید کی۔ پھر میں کچھ دنوں میں ہی ایک چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ میں نے میاں صاحب کو اس گھر کی چابیاں واپس دے دیں اور کہا کہ ہو سکے تو یہ گھر اب کسی کو مت دیے گا۔ جو سب ہم نے برداشت کیا ہے، اللہ کسی اور کو نہ دکھائے، وہ بہت شرمندہ بھی تھے۔ یہ تھا میرا قصہ اور میری بے حد پریشانی والے دن۔ اگر میں اتنا وقت ضائع نہ کرتا اور پہلے ہی گھر چھوڑ دیتا تو میری معصوم سی بچی کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ وہ میری بہت بڑی غلطی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی اسٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر اسٹوری ہو تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر یا ای میل پہ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اگلی اسٹوری تک کے لیے اللہ حافظ۔